وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں شہید کربلا کے واسطے. سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ مسلمان تو ہے لیکن کشمکش میں ہے. کہ ہمیں بلانے والے اسلام کے نام پر نہ جانے کدھر کدھر بلا رہے ہیں. کتنی جماعتیں ہمیں بلا رہی ہیں اسلام کے نام پر. کتنے اجلامیاں بلا رہی ہیں اسلام کے نام پر. کتنے گروہ بلا رہے ہیں اسلام کے نام پر. کوئی قرآن کے نام پر بلا رہا ہے، کوئی تبلیغ کے نام پر بلا رہا ہے، کوئی نماز کے نام پر بلا رہا ہے، کوئی حدیث کے نام پر بلا رہا ہے. جدھر دیکھو ہر جماعت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہم بھی ہم پر ہیں. لیکن یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنم میں جائیں گے. اب اگر دیکھا جائے تو جتنے فرقے ہیں اور اب تک جتنے فرقے ہوئے وہ سب آپس میں مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ساتھ میں پی لیتے ہیں. ایک جماعت جس کو اہل سنت والجماعت، جس کی پہچان آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے، وہ ہے کہتا ہے کہ 72 فرقے جو ہیں کلہم فی النار، یہ سب آپس میں مل جاتے ہیں لیکن 72 کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا ہے. اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کو جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. وہ 72 تو ان کو ایک جگہ جانا ہے، اس لیے آپس میں مل لیتے ہیں، بیٹھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. لیکن جنتیوں کو جنت میں جانا ہے، اس لیے نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نہ ان سے نکاح کرتے ہیں، نہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، نہ انہیں سلام کرتے ہیں، نہ انہیں مومن جانتے ہیں. ان کی کفری عقیدے کی بنیاد پر
اس لیے کہ 72 کو تو ایک جگہ جانا ہے، ٹھکانا ایک جگہ ہے ان کا، اس لیے آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن ایک کو جنت میں جانا ہے، اور قرآن کہتا ہے جنتی اور جہنمی برابر برابر نہیں ہوتے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، ہر کوئی آ کر کے اگر لڑتا ہے تو اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے لڑتا ہے۔ سب مل جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ آج کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے سنیت کو ختم کرنے کے لیے لوگ اٹھے ہیں، بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، آپ نے اس فرقے کا نام نہیں سنا ہوگا، وہ فرقہ تھا قدری، اور قدری سے بھی پہلے ایک فرقہ تھا جہمی۔ آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا کہ دنیا کے اس پردے پر کوئی جہمی فرقہ بھی آیا تھا جو سنیت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، سنیت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے، کوئی نماز کے نام پر بڑھ رہا ہے، کوئی تبلیغ کے نام پر بڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کے نام پر بڑھ رہا ہے، کوئی حدیث کے نام پر بڑھ رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا تھا قدری بڑھ رہے، جہمی بڑھ رہے ہیں، جہمی بڑھ رہے ہیں، ہر طرف جہمی جہمی نظر آ رہے ہیں، سنیت ختم ہو جائے گی۔ دنیا یہ بول رہی تھی، وہ جہمی فرقہ سنیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اہل سنت والجماعت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن زمانے نے دیکھا وہ فرقہ تباہ و برباد ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ آج دنیا کے پردے پر کوئی جہمی لگا ہی نہیں آتا، لیکن میری سنیت کل بھی شاد و آباد تھی، آج بھی شاد و آباد ہے۔ اس کے بعد اور ایک فرقہ آیا جس کا نام قدری تھا، معاشرے میں شور ہونے لگا سنیت ختم ہو جائے گی، ہر طرف قدری پڑھ رہے ہیں، معاشرے میں قدری، اللہ اکبر، بچے قدری، بوڑھے قدری، عورتیں قدری، ہر طرف قدری قدری نظر آنے لگے۔ دنیا نے کہا اب سنیت کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کے اندر سے پوری دنیا کے اندر قدری قدری نظر آئیں گے، لیکن اللہ حق کو سربلند رکھتا ہے، باطل کو اللہ مٹا دیا کرتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ وہ قدری فرقہ جو سنیت کو مٹانے کے لیے آیا تھا وہ بھی دنیا سے نیست و نابود ہوا، لیکن آج سنیت کل بھی برقرار تھی، آج بھی سنیت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور صبح قیامت تک سنیت زندہ اور ثابت رہے گی۔ اس کے بعد ایک فرقہ اور آیا، اس کا نام معتزلہ تھا، کبھی نام سنا ہے ان فرقوں کا آپ نے؟ نہیں سنا، ختم ہو گئے سب، یہ سنیت کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ الصمد، معتزلہ فرقہ آیا، معتزلہ پڑھنے لگا، ہر طرف معتزلہ معتزلہ پرچار کیا جانے لگا، لیکن وہ زمانہ حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا، اتنا ظلم کیا گیا، سنی علماء کو پکڑا جانے لگا، حضرت احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جانے لگے، لہو گرنے لگا، پرستوں کا، حق علم برداروں کا لہو گرنے لگا۔ اللہ الصمد، بہت ظلم کیا گیا سنیت کو مٹانے کے لیے، لیکن زمانے نے دیکھا آج بھی تم معتزلیوں کا نام نہیں پاؤ گے، آج بھی اس فرقے کا وجود نہیں پاؤ گے، معتزلی مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن سنیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، سنیت قیامت تک زندہ رہے گی۔ زمانہ کروٹیں دیتا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک فرقہ آیا، اسی ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا اکبر، جلال الدین محمد اکبر۔ اس نے سنیت کو مٹانے کے لیے ایک نئے فرقے کی ایجاد کی جس کا نام دین الہی رکھا۔ اس نے کہا کہ کیا مسلمان، کیا سکھ یا عیسائی، ایک ایسا مذہب قائم کیا جائے جس میں ہر مذہب کی تعلیم موجود ہو۔ اللہ الصمد، اس نے اس مذہب کا نام رکھا دین الہی۔ اللہ الصمد، حق کے علم برداروں کا خون بہایا جانے لگا، علماء کو پکڑا جانے لگا، علماء کو ستایا جانے لگا، لیکن اس نے بہت ظلم کیے اور سنیت کو مٹانا چاہا، لیکن زمانے نے دیکھا آج سیکری کے اندر جا کر کے دیکھ لو، فتح پور سیکری میں اکبر مر گیا، اس کی قبر پر دھتورے کے پودے موجود ہیں، وہ دنیا سے مت جا کر وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن سنیت کل بھی برقرار تھی، آج بھی برقرار ہے، سنیت قیامت تک برقرار رہے گی۔
ہے میرا اہل سنت والجماعت مسلک، اور وہ جماعت جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کی پہچان آج مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ اور بھی بہت فتنے اٹھے، یزید کا فتنہ اٹھا، امام حسین نے اس کو بھی دبا دیا اور یزید نیست و نابود ہو گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج کہتے ہیں کوئی تبلیغ کے نام پر سنیت کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، کوئی حدیث کے نام پر سنیت کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، کوئی قرآن کے نام پر سنیت کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے فرقوں کا نام آپ نے سنا اب تک، بتاؤ آج تک آپ نے اتنے فرقوں کا نام سنا نہیں سنا، لیکن آج جو فرقے سنیت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل آپ کی نسلیں پوچھیں گی کیا اس اسلام کے فرقے آپ نے دیکھے ہیں؟ اللہ حسن، کل آپ کی نسلوں کو یہ فرقے نظر نہیں آئیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیت نبی کے زمانے سے تھی، صحابہ کے زمانے سے تھی، تابعین کے زمانے سے ہے، ائمہ مجتہدین کے زمانے سے ہے، ادھر ہی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنیت پر قائم رہو اور مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یہی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہی ناجی ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ ناجی فرقہ ہوگا، وہ جو بہشتی فرقہ ہوگا اس کی پہچان کو بتا دیجئے، اس کی علامت کو بتا دیجئے۔ اللہ الصمد، آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اللہ الصمد، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے طریقے پر ہوگا، بلکہ ساتھ میں اپنے صحابہ کو شامل فرمایا۔ اللہ الصمد، حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جو صدیق اکبر کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو فاروق اعظم کے طریقے پر جنتی ہوگا جو ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو عثمان غنی کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو مولا علی مشکل کشا کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو حسن مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو امام حسین کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو امام اعظم کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو غوث اعظم کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو اللہ الصمد جو غوث اعظم کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو ہند کے راجا مہاراجا خواجہ غریب نواز کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو الدین بختیار کاکی کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو صابر اعلیٰ الدین کلیری کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو نظام الدین اولیاء کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو مختوم کے چوچا کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو وارث دیوا کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو آج کے مجدد اعظم امام احمد رضا کے طریقوں پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھتا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو زکات دیتا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو حج کرتا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو تسبیح پڑھتا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو زکات دیتا ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ نہیں یہ فرمایا جو میرے پیاروں کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اس پکڑی سے اترا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ آج کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں مانو یا نہ مانو، آج جو یہاں نہ مانے گا کہ قیامت میں رو کے مانے گا۔ اگر کوئی فرقہ اہل سنت، اگر کوئی فرقہ حق پرست ہے تو ہم سنیوں کا فرقہ ہے۔ اس لیے کسی فرقے میں اہل بیت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کسی فرقے میں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کسی میں نبی پاک کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو توحید کے نام پر رسول اللہ کا گستاخ بنایا جا رہا ہے۔ آؤ چند باتیں آپ کے سامنے میں کھولنا چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے وہ فرقے جو سنیت کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، آج کل کے نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دین سے بالکل دور ہیں، علماء سے جن کا رابطہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو پکڑ کر کے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور
बड़ी आसानी से उनके दामे फरेब में आ जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, दुनिया में इल्म तो सिखाओ, लेकिन आलिम दीन पहले बनाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, पायलट बन जाए, कुछ भी बन जाए, अपनों में रहे या गैरों में रहे, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहे। वो इस जब होगा जब अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अकीदा पढ़ा दो पहले। वरना आप देख रहे हो, अच्छा बड़ा सुन्नी मुसलमान था, बुजुर्गों से अकीदत रखता था, और ये अल्लाह का मानने वाला था, पता चला कि हदीस के नाम पर किसी ने उसको गुमराह कर दिया, तबलीग के नाम पर किसी ने उसको गुमराह कर दिया, कुरान के नाम पर किसी ने उसको गुमराह कर दिया। अब दो अकीदे आज रखूंगा, इसलिए वक्त नहीं है, और वो दो अकीदे मैं दलाइल भी दूंगा उसके वक्त में कि जो हमारे नौजवानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। आज तो हम औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस अल मदद, या अली मुश्किल कुशा अल मदद, इस तरीके से। तो कहते हैं ये शिरक है, शिरक। देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये आयत लेके आते हैं और बस हमारा जो नौजवान, उसको अपने इल्म पर बड़ा गर्रा और नाज है, सोचता है मैंने दुनियावी इल्म हासिल किया है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब मैं पढ़ा हूं, बेपढ़ा हूं, मैं इल्म दीन भी समझ सकता हूं जब इल्म दुनिया मैंने पढ़ लिया तो। अरे तुम क्या समझोगे, कोई कहीं से कोई किताब मिल गई, उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया और सोचने लगे बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, हम बदल गए, अपने नसब को छोड़ दिया। देखो ये जो आयत है, बिल्कुल हम इस पर ईमान और यकीन रखते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। लेकिन ये बताओ, हर इंसान अपनी जिंदगी का मुहासबा करे, अल्लाह के अलावा गैरों से भी आप लोग मदद मांगते हो नहीं मांगते? दोस्तों से मदद, बाप से मदद, भाई से मदद, बीवी से मदद, तो अब इसको क्या कहोगे, ये शिरक है या क्या है? भाई से भी मदद, दोस्त से भी मदद, आदमी जब परेशानी में होता है तो मदद मांगता है। तो ये जो आयत है कि अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं करता, अल्लाह ही मददगार है, बेशक हमारा ईमान है। लेकिन अब दूसरी आयतें भी सुनो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। ये आयत नहीं बताएंगे आपको, ये आयत नहीं बताएंगे आपको, एक ही आयत बताएंगे कि अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन कुरान दूसरी जगह फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह मददगार है और उसका रसूल मददगार है। कौन इसका इनकार करेगा? और जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। कुरान कह रहा है अल्लाह भी मदद फरमाता है, अल्लाह के रसूल भी मदद फरमाते हैं। तबलीग के नाम पर, हदीस के नाम पर गुमराह करना छोड़ो, इन आयतों का जवाब दो। कुरान तो कह रहा है अल्लाह भी मददगार, रसूल भी मददगार। यहीं पर बस नहीं, बल्कि आगे अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह के नेक बंदे भी मदद फरमाते हैं। अब बताओ, ये मेरे घर की बोली तो नहीं है, आपके घर की बोली तो नहीं है, किसी आदमी की लिखी हुई किताब की बोली तो नहीं है, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो भी मदद फरमाते हैं। और मैं नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है। पता चला हुजूर भी मदद फरमाते हैं, पता चला जिब्रील भी मदद फरमाते हैं, पता चला अली भी मदद फरमाते हैं, अहले बैत भी मदद फरमाते हैं, गौसे आदम भी मदद फरमाते हैं, गरीब नवाज भी मदद फरमाते हैं। जितने भी सालेहीन हैं, औलिया अल्लाह है, मैं नहीं कह रहा, कुरान फरमाता वो मदद फरमाते हैं। आइए दूसरी आयत देखते हैं। उन्होंने एक आयत पेश की, मैं दो आयतें पेश कर चुका, एक आयत और पेश करता हूं। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर।
اللہ فرماتا ہے جبریل علیہ السلام بھی مدد فرماتے ہیں، نیک مسلمان بھی مدد فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی مدد فرماتے ہیں۔ کون کاٹے گا؟ مر جائے گا، کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جو ان قرآن کی آیتوں کو رت لا کر کے دکھا دے یا اس کو جھٹلا دے۔ جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے جانتے ہیں ان کی عادت کیا ہے؟ یہ یہودیوں کی طرح ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ کچھ آیتیں مانتے ہیں جو ان کے عقیدے کے حساب سے ہوتی ہیں، اور باقی جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ کچھ آیتوں کو ماننا، کچھ کو جھٹلا دینا، یہ ایمان سے خارج ہونا ہے۔ ہمارا قرآن پر حرف بحرف یقین اور اعتماد اور عقیدہ ہے۔ ہم ان آیتوں کو بھی مانتے ہیں جس میں کہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور ان آیتوں کو بھی مانتے ہیں کہ جبریل بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں، نیک مسلمان بھی مددگار ہیں، اللہ بھی مددگار ہے۔ اب تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق کیسے ہوگی کہ جو آیت میں اللہ کی مدد کے بارے میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر، ذاتی کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی کے دیے خود سے حاصل ہونا، بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پہلی آیت پر عمل ہو گیا۔ پہلی آیت کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے ذاتی طور پر اگر کوئی مددگار ہے بغیر کسی کے دیے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جو دوسری آیتیں ہیں کہ جبریل بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، نیک صالحین مدد فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد جو ہے وہ عطائی مدد ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے تب یہ مدد فرماتے ہیں۔ پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک سے موجود ہے کہ یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ قبر والے مٹی کے ڈھیر ہوتے ہیں تو انہی آیتوں کو پیش کرنا اور کہنا اس عقیدے کی گندگی سے نکل، اس بدعقیدگی سے نکل اور آجا خوش عقیدگی میں چل بریلی، خوش عقیدہ مسلمان ہو جا، تجھے حدیث کے نام پر گمراہ کرنے والا نہیں بتائے گا، تبلیغ کے نام پر گمراہ کرنے والا نہیں بتائے گا، قرآن کے نام پر گمراہ کرنے والا نہیں بتائے گا۔ آجا اب تک جو بھی گستاخیاں کی ہیں چل بریلی اور چل کر کے عرض کر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ اب آیت اور بھی ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ ایک اور معراج ربانی، یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا مولانا ہے جو 10x10 کے کمرے میں وہاں پر بھونکتا ہے اللہ والوں کو، اور یہ عقیدہ جو ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ توصیف الرحمان ایک مولانا ہے وہاں، اس نے تقریر بھی پڑھی ہوئی ہے اور کتابوں میں یہ بات ہے، اس نے کہا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے اور دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ کھلے طور پر نیٹ پہ پڑھی ہوئی ان لوگوں کی تقریر ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے، یعنی رسول اللہ کو نہ تو دیوار کے پیچھے کا علم ہے اور نہ پیٹھ کے پیچھے کا علم ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلے عقیدہ، پہلے کیا ہے؟ عقیدہ۔ نماز روزہ کم بھی ہوگا نا اس کا تو چاہے اللہ معاف فرما دے یا حضور شفاعت فرمائیں گے تو اس سے جنت مل جائے گی اس کو، لیکن عقیدہ اگر خراب ہوا تو خانہ کعبہ میں بھی عبادت کرتے کرتے مر جائے وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھو۔ تو ہم سب سے پہلے عقیدے کو مانتے ہیں، عقیدہ ہے اس کے بعد ساری چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب عقیدہ ہی اس کا گڑبڑ ہوگا تو نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی حج، نہ اس کی زکوٰۃ، کچھ نہیں۔
تو یہ سب سے پہلے عقیدہ کو مقدم رکھو، عقیدہ پہلے باقی اعمال بعد میں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ درست کرو تب تمہاری نماز ہم مانیں گے، عقیدہ درست کرو تب تمہارے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، عقیدہ درست کرو تب تمہاری نماز جنازہ پڑھیں گے، عقیدہ درست کرو تب تم ہمارے بھائی ہو، ورنہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بے باکیاں ہمارا تمہارا کبھی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ زمانہ کچھ بھی کہے، صدیق اکبر نے بتایا گستاخ رسول سے کبھی جو ہے آپ کا جو ہے معاملہ نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم نے بتایا کبھی گستاخوں سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مولا علی مشکل کشا نے بتایا گستاخوں سے کبھی سودا نہیں ہو سکتا۔ ہر بزرگ، ہر ولی، یہاں تک کہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان نے بھی یہ بتایا کہ اگر تمہارا باپ بھی ہو اور نبی کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھے تو اس طریقے سے نکال کر پھینک دو جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو عقیدہ کیا ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور یہ بات کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب سنیے، سب سے پہلے یہ شرک کے فتوے لگانے والے کا جو کینسر ہے نا، جب اسٹیج 4 کو پار کرتا ہے، جب چوتھے اسٹیج پر پہنچتا ہے، تب اس طرح کی غلاظت انسان کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر وہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ نبیوں کے مقام کو عام بندے سے بھی کم تر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ وہ دن رات حدیثوں میں وہی تلاشتا ہے کہ جو نبی کو ایک عام انسان سے بھی کم تر دکھا سکے اور نبی کا مقام گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مولانا ہیں، ان کا مناظرہ ہوا کسی بدعقیدہ سے، علم غیب کا موضوع تھا۔ جب بیٹھے تو مولانا نے ان سے کہا کہ ایک بات بتا، کیا تو پوری رات حدیثوں میں یہ چیز تلاش نہ کرتا رہا کہ میں ایسی باتیں حدیثوں سے نکالوں کہ جو نبی کو لا علم ثابت کرے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے تو یہی تلاش کیا ہے۔ کہا یہ تیرا مقدر ہے، تو 14 گھنٹہ، 15 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے حدیثوں میں یہ چیز تلاش کر رہا ہے۔ جس نبی کو اللہ نے ما کانا وما یکونو کا علم دیا، خزانے کی ساری کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، جس کو غیب دیا اللہ نے، اس نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور کتابوں سے یہ چیزیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی معاذ اللہ لا علم ہے۔ یہ تمہارا مقدر ہے، یہ تمہارا نصیبہ ہے، یہ تمہاری منحوسیت ہے۔ آؤ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب آگے سن لو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو توحید کو دکھانے کے لیے کہ ہم سب سے بڑے توحید پرست ہیں، وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے بھی ہیں اور بندوں کو گستاخ بناتے بھی ہیں۔ لیکن ایسی توحید رحمانی توحید نہیں ہے، بلکہ شیطانی توحید ہے۔ اس نے بھی اللہ کو سامنے رکھ کر کے آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، شیطان نے، اور اس کی عبادت کام نہیں آئی، اس کے سجدے اسے نہیں بچا سکے، اس کا ذکر اور فکر اس کو نہیں بچا سکا، وہ مردود ہو گیا۔ تو جو نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرنے کے بعد توحید کو دکھانا چاہتا ہے، وہ شیطان ہے، شیطان کی ذریت ہے۔ اب آئیے، انہی نے کتابوں میں لکھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے حال شیطان جانتا ہے۔ یہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ملک الموت اور شیطان کا علم نبی پاک کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی نبی جو ہے وہ انسانوں کے حال نہیں جانتے، بلکہ شیطان جو ہے وہ تمام انسانوں کے حال جانتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور سنیے، حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضور ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں اس قبرستان میں 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن بخاری کی حدیث بولتی ہے کہ حضور قبر کے اندر بھی جانتے ہیں، جو پردے ہیں ان کے اندر بھی جانتے ہیں۔
اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں کون سا گناہ کرتا تھا اور مرنے کے بعد اس گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور نے اس کی زندگی بھی ناپ لی اور قبر کے بعد اخروی زندگی بھی جان لی، اور حضور نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے وہ غیب عطا فرمایا ہے، وہ علم عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ قبر کے اندر کے بھی حال جانتے ہیں، آسمانوں کے راز بھی جانتے ہوں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ان کو نظر نہیں آتی۔ ایک حدیث بخاری شریف کی اور ہے، نماز کے بعد حضور نے فرمایا اے صحابہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ نماز میں میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے؟ خدا کی قسم میں نماز میں منہ قبلے کی طرف ضرور کرتا ہوں، رکوعکم ولا خشوعکم، لیکن میں تمہارے پیٹھ کے پیچھے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے دل کی کیفیت خشوع کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے اندر کے راز بھی جانتا ہوں۔ آج کا ملا حدیث کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، کہتا ہے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں پیٹھ کے پیچھے جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہوں۔ ابے نبی کے بارے میں غلط سلط سوچا مت کرو، حضور تو وہ ہے جو دل کے اندر کے حالات جانتے ہیں، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور ہمارے امام نے عقیدہ کیا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ ایک حدیث بخاری شریف کی اور ہے، یہ خشوع اور خضوع والی، یعنی میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جنگ موتا ہو رہی تھی، حضور مدینہ شریف میں ہے، 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں، خبریں دے رہے ہیں 1000 کلومیٹر کی دوری سے بھی زیادہ فاصلہ تھا، فرماتے ہیں ابھی زید ابن حارثہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ابھی جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اب اللہ کی تلوار، خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی اور اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، اور اللہ نے حضرت خالد کے ہاتھوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ تھا۔ یہ سب حدیثیں ہیں، اور بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں شب معراج میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حدیث کے نام پر آپ کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی بن جاؤ، ہر چیز بدل لو، لیکن عقیدہ مت بدلو۔ عقیدہ وہی درست ہے جو ہمیں امام ربانی مجدد الفسانی نے دیا، غریب نواز نے دیا، غوث آدم نے دیا، جنید بغدادی نے دیا، حسین آدم نے دیا، اور تمام وہ عقیدوں کی اشاعت 14ویں صدی کے مجدد آدم احمد رضا خان نے کی ہے۔ اسی عقیدے پر کاربند رہو اور فلاح اور بہبودی پا جاؤ۔ مسلک اعلیٰ حضرت اسی لیے لگاتے ہیں کہ آج اسلام کا نام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا نام جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔